الرحمن الرحیم ناظرین، میں حکیم خالد محمود نقشبندی مجددی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آپ سب کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہر روز نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ ناظرین، ویڈیو کو شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ شفا دینے والی اللہ کی ذات ہے، تو دوائی کھانے سے پہلے اللہ کو یاد کر لیا کرے تو اللہ تعالیٰ پھر اسی دعا میں شفا بھی رکھ دیتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے حیضہ۔ ناظرین، حیضہ ایک موذی مرض ہے، یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے، اور یہ جب اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے، بر وقت فرسٹ ایڈ نہ دیا جائے تو یہ بہت جلد اس کے جو جراثیم ہے وہ انسانی جسم میں اتنی کمزوری پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کو جس کو یہ مرض لاحق ہوتا ہے وہ بالکل کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، نڈال ہو جاتا ہے۔ تو آج کا جو نسخہ ہے یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ خصوصی طور پر حیضہ کے لیے بہت ہی مفید ہے، مجرب ہے، آزمودہ ہے، اور دوسری بیماریوں کے لیے بھی آپ اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر پیٹ میں درد ہے یا ویسے حیضہ نہیں ہے، ویسے لوز موشن لگے ہیں، اور اس کے علاوہ پیٹ میں گیس ہے، افارہ ہے، تو یہ ان تمام جو معدے کے امراض ہیں ان کے لیے یہ نسخہ بہت مفید ہے، خصوصی طور پر حیضے کے لیے ہے، اور یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، کیونکہ حیضہ جب ہوتا ہے تو اس کی 2-3 نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلے تو نشانیاں کہ الٹیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور پخانے لگ جاتے ہیں۔ اگر یہ دونوں نہ بھی ہو تو اس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں گم حیضہ ہو گیا۔ الٹی آنے کو دل کرتا لیکن ہوتی نہیں ہے، پخانہ آنے کو دل کرتا لیکن پخانہ آتا نہیں ہے، وہ اندر ہی اندر رہتا، نہ پخانہ آتا، لیکن یہ جو اگر یہ علامات ہو تو یہ خطرناک ہوتی ہے۔ پخانے لگ جائیں یا وامٹنگ ہو جائے، الٹی ہو جائے، تو وہ اندر کا جو مواد ہوتا ہے نا وہ خارج ہو جاتا ہے۔ اگر وہ مواد اندر ہی رہے تو مزید پیچیدگیاں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ جو نسخہ ہے دونوں صورتوں میں، اگر گم ہے یا الٹیاں ہو رہی ہیں یا پخانہ آ رہا ہے، تو دونوں صورتوں میں یہ آپ یہ نسخہ استعمال کرا سکتے ہیں۔ تو حیضہ جب کسی کو ہو جاتا ہے تو اس میں جو وائٹ سیل ہوتے ہیں یہ بہت سپیڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ ختم ہوتے ہیں، اور آدمی جو ہے نا وہ بہت جلد کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یہ نسخے میں چند چیزیں ہیں، زیادہ چیزیں بھی نہیں ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے وہ ہے ہینگ۔ یہ ہینگ اچھی قسم کی لینی ہے، جس کو آپ شیشہ کہہ کے پکاریں گے تو آپ کو مل جائے گی۔ یہ آپ 4 ماشا لے لیں، اور کافور جو ہے یہ 2 ماشا لے لیں۔ افیون خالص ہونی چاہیے، یہ بھی 2 ماشا لے لیں۔ سونڈ جو ہے یہ 8 ماشا لے لیں، اور مگا جو ہے یہ بھی 8 ماشا لے لیں۔ یہ 6 چیزیں ہیں۔ اگر آپ نے زیادہ بنانی ہے تو اس سے ڈبل کر سکتے ہیں، اگر اور زیادہ بنانی ہے تو اور اس سے ڈبل، جتنی آپ چاہیں اس سے مقدار آپ بڑھا سکتے ہیں، لیکن اس ریشو سے آپ بڑھائیں۔ فرض کرو جو چیز میں نے 2 ماشا بتائی ہے، اگر ڈبل کرنی ہے تو 4 لے لیں، اگر اس سے ڈبل کرنی ہے تو 8 لے لیں۔ اسی طریقے سے اگر میں 8 ماشا جو لی ہے، اگر 4 گنا کرنا ہے تو یہ 32 ماشا لے لیں۔ اس ترتیب کے ساتھ آپ اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ کیونکہ کم سے کم میں نے آپ کو بتائی ہے، کیونکہ اتنی جو مقدار ہے یہ آپ گھروں میں بنا کے رکھیں تو اس کا کوئی اتنا خرچہ بھی نہیں ہے، اور آپ کی جو ہے نا ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ ان 6 اشیاء کو علیحدہ علیحدہ پیس کر پھر اس کو مکس کریں، پھر مکس کر کے اس کو پیس لیں، اور کسی بھی یعنی کہ اس کو آپ نے سمک عربی جس کو کیکر کی گوند کہا جاتا ہے، دوسرے نمبر پہ شہد ہے، تیسرے نمبر پہ چینی ہے۔ تینوں چیزوں میں سے جو بھی آپ کو آسانی سے مل سکتی ہے حسب ضرورت اتنی اس میں شامل کرے تاکہ وہ گولی بنانے کے قابل ہو جائے۔ تو آپ نے اس کو جتنا مرچ سیاہ کا سائز ہے اس سائز کے حساب سے آپ نے گولی بنانی ہے، تو گولی بنا کر خشک کر کے آپ نے شیشے کی کسی برتن میں سنبھال کر رکھ لے، اور اس کو ڈھکن جو ہے وہ مضبوطی سے باندھ دے۔ تو یہ دن میں 3 سے 4 مرتبہ آپ مریض کو دے سکتے ہیں۔ اگر ارک سونف مل جائے تو سب سے بہتر، اگر نہ فرض کرو ملے تو پانی کے ساتھ ہی آپ دے دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو حیضے کے اثرات ہیں 1-2 خوراکوں میں ہی اس کے جو ہے نا اثرات ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن احتیاطی طور پہ آپ نے 8 دن یہ دوائی استعمال کرانی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ اس کے فوائد ملیں گے۔ تو اس کو استعمال کریں، ہر گھر اپنے بنا کے اپنے پاس رکھیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔